السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چوہان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچتی رہیں۔ امریکہ میں اس وقت دو موضوعات پر گرما گرم بحث عروج پر ہے۔ جو لوگ امریکی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ٹرمپ پر ہونے والے حالیہ حملے اور اس کے طرز سیاست پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ پاکستانی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ تحریک انصاف پر، ریاستی جبر پر اپنی شعلہ گفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ بھی موجود ہے جو امریکی اور پاکستانی سیاست دونوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس طبقے کے نزدیک یہ دونوں معاملات ایک جیسے ہیں اور وہ دونوں کو ایک ہی پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے خیال میں جس طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ سے نجات چاہتی ہے، اسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، لیکن دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ موجود نہیں، نہ انہیں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ پچھلے امریکی انتخابات سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ٹرمپ کا مقابلہ ہیلری کلنٹن سے ہوا تھا۔ ہیلری کلنٹن مقبولیت میں ٹرمپ سے آگے تھی، لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ کا جو پسندیدہ گھوڑا تھا وہ ٹرمپ تھا۔ تو اس طرح ٹرمپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خفیہ حمایت حاصل تھی، اور اسی بنا پر الیکشن سے چند روز پہلے ہیلری کلنٹن کی جو ای میلز تھیں خفیہ، ان کو منظر عام پر لایا گیا۔ ان ای میلز نے ہیلری کلنٹن کے تابوت میں وہ ای میلز آخری کیل ثابت ہوئیں۔ تو ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ پھر ہار گئیں اور ٹرمپ جیت کر اسمبلی میں امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ تو اب اس طرح 2018 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو پسندیدہ گھوڑا تھا 2018 کے انتخابات میں وہ عمران خان تھا، اور عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خفیہ حمایت حاصل تھی۔ اس وقت جو قیادت تھی فوجی اس کی بھی عمران خان کو حمایت حاصل تھی، لیکن اب دونوں ملکوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے اپنے سابقہ محبوب سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جو جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے وہ واپس بوتل میں بند کرنے کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ سیاست میں آنے سے پہلے تقریباً سبھی امریکیوں میں پسند کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ٹرمپ کو پسند نہیں بھی کرتا تھا تو کم از کم ناپسند نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح عمران خان پاکستان کی سیاست میں کودنے سے پہلے پاکستان کے ہیرو تصور کیے جاتے تھے اور عام عوام ان کو پسند کرتی تھی، لیکن پھر وہ سیاست میں جب آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کسی بھی سیاستدان کو۔ تو جس طرح ٹویوٹا کار کے متعلق ایک جملہ مشہور ہے کہ کوئی ٹویوٹا کار کو ناپسند نہیں کرتا، اسی طرح ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی امریکی جو ہے وہ ٹرمپ کو ناپسند نہیں کرتا تھا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جانے والا ٹرمپ جو ہے وہ ایسا شخص تھا جو بہت امیر اور دولت مند تھا۔ اس کے باوجود وہ میڈیا میں رہنے کے لیے پیسے خرچ کرتا تھا، کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی پروگرام میں شرکت کرتا اور وہاں پر پیسے خرچ کرتا تو میڈیا اس کو کوریج دیتا۔ اس کو ٹرمپ کاروبار کرنا ٹرمپ کا پیشہ تھا، اور خوبصورت عورتوں سے افیئر چلانا اور ان سے شادیاں کرنا یہ ٹرمپ کا شوق تھا۔ یہ چیزیں امریکہ میں معیوب نہیں سمجھی جاتی، اسی لیے یہ باتیں جاننے کے باوجود ٹرمپ کو لوگوں نے بھاری تعداد میں ووٹ دیے تھے۔ اور پھر دوسرے الیکشن میں جو بائیڈن کے مقابلے میں بھی ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت گئے تھے، لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہروا دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
इंतखाबात के नताइज पर हंगामे हुए और एहतजाज किया गया। सेम उसी तरह पाकिस्तान में दूसरे इंतखाबात में इमरान खान 2024 के इलेक्शन में उनका दावा है कि वो जीत गए थे, लेकिन उनको हरवा दिया गया और फिर लोगों ने इलेक्शन नताइज पर एहतजाज भी किया, जो मुख्तलिफ शक्लों में आज तक जारी है। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ट्रंप चूँकि सियासत को नहीं समझता, वो एक सादालू आदमी है, तो उसको जैसे हम कहेंगे वो उस पर अपनी मोहर सख्त करता जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ट्रंप सियासत में क्यों आया? कहा जाता है कि वाइट हाउस में ट्रंप की इंसल्ट की गई तो अपनी बेइज्जती पर वो गुस्से में आ गया और वो सियासत में कूद पड़ा, वरना सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसी तरह हिलरी क्लिंटन जो है, उनकी मतनाज़ ट्वीट्स और ईमेल्स उस वक्त आपको पता है कि मंजर आम पर लाई गई, जिन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि हिलरी क्लिंटन बहुत पढ़ी लिखी, महज़ब, तजर्बाकार औरत थी और मकबूलियत में और तमाम सर्वेज़ में वो ट्रंप से आगे थी। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट का दाव चलता है, वो ऐसी कठपुतलियों का इंतखाब करती है कि जिनकी डोर वो पीछे से हिलाती रहे और वो काम करती रहें। लेकिन जब ये कठपुतलियाँ खुद सर हो जाएं या उनके कहे के मुताबिक वो अमल ना करें तो उनको फारग कर दिया जाता है। माहिर मुआशियात कहते हैं कि अमरीकी मुईशत का इन्हिसार जंगों के चलते रहने पर है। जंगें चलती रहती हैं और अमरीकी असलहा जो है वो सेल होता रहता है। और ट्रंप मुद्दों बाद अमेरिका के एक ऐसे सदर मुंतखब हुए जो कहते थे कि मैं किसी भी जंग में अमेरिका को नहीं धकेलूँगा, और उनके दौर में कोई अमेरिका ने नई जंग शुरू नहीं की थी। लेकिन फिर वो अगले इलेक्शन में हार गए और इस तरह ट्रंप और अमेरिका का दुनिया भर में जो है वो इमेज थोड़ा सा बदला, और ट्रंप और इमरान खान का, जो कि दोनों रवायती सियासतदान ना थे, उनकी फील्ड्स और थी, वो लेकिन सियासत में कूदे और अपने अपने मुल्क के बड़े ओहदों पर पहुँचे। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के वो पसंदीदा घोड़े नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।